اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب ساتھی؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں خیر و عافیت رکھے اور آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ عزیز ساتھیوں، الحمدللہ ہماری سورہ اعراف مکمل ہوئی اور 9ویں پارے میں ہی سورہ اعراف کے بعد سورہ انفال شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ ایمانی قوت کے لحاظ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہی آگے سورہ توبہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم شروع کریں گے۔ یہ دونوں صورتیں اس دور کے کفار کے لیے بھی بہت سخت ترین تھی اور آج کے دور کے کفار بھی ان دونوں صورتوں سے بے انتہا خوف زدہ رہتے ہیں اور تا قیامت رہیں گے۔ سورہ انفال 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے حالات اور جنگ کے بعد کے حالات اور ان کے متعلق ہدایات نازل فرمائیں۔ یہ غزوہ اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اس غزوے میں باپ بیٹے، بھائی بھائی اور چچا بھتیجے، سسر داماد اور وہ تمام خونی رشتے جو اس دنیا میں انسان کے لیے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں، اس غزوے میں تمام بدری صحابہ نے اپنے ان تمام خونی رشتوں کو فراموش کر کے صرف اور صرف اپنے تصور حیات یعنی صرف اسلام کے بچاؤ کے لیے آمنے سامنے آ گئے۔ نہ کسی نے یہ دیکھا کہ میرے سامنے میرا بیٹا ہے، نہ کسی نے یہ دیکھا کہ میرے سامنے میرا بھائی ہے، بلکہ اس لحاظ سے ہمارے سامنے ایک بہت بڑی مثال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ملتی ہے۔ ہمیں تاریخ میں پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے نے اسلام قبول کیا اور یہ اس غزوے کے بعد میں کیا، تو اس نے انہیں بتایا کہ ابا جان میں آپ کو بتاؤں کہ غزوہ بدر میں آپ کئی دفعہ میرے سامنے آئے، لیکن میں نے آپ کو نظر انداز کر دیا کیونکہ آپ میرے والد تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا، اگر تم میرے سامنے آتے تو میں تمہیں کبھی بھی نہ چھوڑتا کیونکہ تم اس وقت کافر تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ غزوہ بہت سی چیزوں کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے، مجھے پوری امید ہے کہ اب تک غزوہ بدر کا لیکچر سن لیا ہوگا، جس میں غزوہ بدر کے تمام حالات ہم نے بہت تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ وقت کی تاریخ گویا بدر کے ایک چھوٹے سے میدان میں سمٹ آئی تھی اور اس کو حرکت میں رکھنے والی دونوں قوتیں اپنے اپنے جذبے میں پوری طرح سرشار تھیں۔ ایک طرف آبائی مذہب، قدیم رسم و رواج، اپنی قیادت اور معاشی مفاد کا بچاؤ کرنے کے لیے خون کھول رہا تھا، تو دوسری طرف مومن کرنوں کا ایک غول تھا جو مدینہ کے افق سے نکلنے والی صبح کو پورے خطہ حیات میں پھیلا دینا چاہتا تھا، اور جس کرنوں کے غول کی نگاہ میں جاہلیت کی تاریکیوں کا سینہ چھیدنا ایک مقدس فریضے کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس غزوہ میں انصار اور مہاجرین نے اسلامی مساوات کی عظیم مثالیں قائم کی اور بالآخر اسلامی فوج کے 14 جانبازوں نے اپنی جانیں اپنے عظیم نصب العین پر نچھاور کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے نبی سے فرما دیا کہ آج کے بعد بدری صحابہ جو کوئی بھی خطا کر لے ان کی ہر خطا معاف ہے اور ان کے لیے جنت واجب ہے۔ قریش کا ایک تجارتی قافلہ جس کا سردار ابو سفیان تھا، وہ مدینے کے راستے مکہ جا رہا تھا، تو اس کو یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں مسلمان میرے اس قافلے پر حملہ کر کے سارا سامان تجارت نہ لوٹ لیں۔ تو اس نے ایک تیز رفتار اونٹنی کو مکہ بھیجا اور کہا کہ میری جان اور سامان خطرے میں ہے، فوراً میری مدد کو پہنچو۔ یوں 1000 کے قریب کفار چل پڑے اور بدر کے مقام پر آ کر اپنی جگہ متعین کر لیں۔ مسلمانوں کو یہ سب کچھ حالات معلوم تھے،
تو اگر وہ چاہتے تو وہ فوراً حملہ کر کے مال و دولت ہتھیا سکتے تھے، لیکن دوسری طرف وہ لشکر بھی تھا جو اسلام کو ختم کرنے کے لیے آ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ مسلمان مال و دولت کی بجائے اپنے دشمنوں کا مقابلہ کریں تاکہ اسلام نافذ ہو اور زمین پر آئندہ کے لیے ان کے قدم جم سکیں۔ اور یہ تو ایک سبب بن گیا تھا کہ سارے دشمن اسلام اور ان کے سردار ماسوائے ابو لہب کے وہ خود چل کر مدینے آ کر بیٹھ گئے اور بلاہر ذلت اور رسوائی کے ساتھ ان کا خاتمہ ہو گیا۔ اب چونکہ یہ پہلی جنگ تھی جو پراپر طور پر اسلام کے پرچم کے تلے لڑی گئی تھی، تو اب مسلمانوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جنگ میں جو مال غنیمت حاصل ہوئی ہے اس کا کیا کیا جائے۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ جس کے جو ہاتھ لگے وہ لے لے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سورہ نازل کی گئی اور کہا گیا کہ جب لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ انفال کیا ہے تو انہیں بتائیں کہ یہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا مال ہے۔ مومن کبھی بھی مال کے لیے نہیں لڑتا بلکہ اللہ کے لیے اور اپنے دین کی سربلندی کے لیے لڑتا ہے۔ آئیے سورہ انفال شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ لوگ آپ سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ یہ مال اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، پس تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنے باہمی تعلقات درست رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ انفال نفل کی جمع ہے اور انفال کا مطلب ہے زائد مال، یعنی وہ اموال جو کسی محنت کا صلہ نہ ہوں بلکہ اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے عطا کیے ہوں، اور ان کی کئی اقسام ہیں۔ مثلا مال غنیمت جو اگرچہ مجاہدین کی محنت کا صلہ معلوم ہوتے ہیں، تاہم اسے اس لیے انفال میں شمار کیا گیا کہ پہلی امتوں پر غنیمت کے مال حرام تھے۔ یہ شریعت محمدی میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ احسان کیا کہ مال غنیمت کو مسلمانوں کے لیے حلال قرار دیا۔ پہلی امتوں میں ایسے تمام مال غنیمت کو ایک میدان میں اکٹھے کر دیے جاتے، پھر رات کو آگ اتر کر ان کو بھسم کر دیتی تھی۔ اب ان آیات میں جو ابھی ہم نے پڑھی ان میں بتایا گیا کہ غزوہ بدر کے اختتام پر یہ صورت پیدا ہو گئی تھی کہ جس فریق نے، جس شخص نے بھی جو مال لوٹا وہ اس پر قبضہ کر لیا، اور دوسرا فریق جس نے کفار کا تعاقب کیا تھا یہ کہتا تھا کہ ہم بھی ان مالوں میں برابر کے شریک ہیں، کیونکہ اگر ہم کفار کا تعاقب نہ کرتے تو وہ مڑ کر حملہ کر سکتے تھے اور اس طرح فتح شکست میں تبدیل ہو سکتی تھی۔ پھر ایک فریق اٹھتا اور کہتا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حفاظت کی خاطر حصار بنائے ہوئے تھے وہ زیادہ اس مال کے حقدار ہیں، کیونکہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت نہ کرتے اور خدا نہ خواستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچ جاتا تو فتح شکست میں بدل جاتی۔ مگر قابضین جنہوں نے قبضہ کیا تھا ان مال میں، وہ ایسی کوئی بھی باتیں سننے کو تیار نہ تھے، جس سے ان مجاہدین میں ایک کشیدگی کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صورتحال کا پھر حل دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور وحی الہی کا انتظار کرنے لگے۔ اس وقت یہ آیت بلکہ یہ اس سورہ کا ایک کثیر حصہ پھر نازل ہوا، جس کی ابتدا میں ہی پھر مسلمانوں کی اخلاقی کمزوری اور ان کی اصلاح کے طریقوں بھی بتائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں بتایا کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور اس سارے مال غنیمت کو اللہ اور اس کے رسول کا حق قرار دینے کی وجہ یہ تھی کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح خالصتاً اللہ کی مدد اور مہربانی سے حاصل ہوئی تھی۔ پھر اسی سورہ کی آیت نمبر 41 کی روح سے پھر مال غنیمت کو میں 5واں حصہ اللہ اور رسول کے لیے رکھ دیا گیا اور باقی 4/5 حصہ جو تھا وہ مجاہدین میں برابر تقسیم کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ سیدنا عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ اللہ نے مال غنیمت ہمارے ہاتھوں سے نکال کر رسول اللہ کے اختیار میں دے دیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب میں برابر تقسیم کر دیا۔ رہے باقی مال جو سلب کیے گئے تھے اور دوسرے متفرق مال جو تھے ان کے متعلق بھی الگ الگ احکامات نازل ہوئے۔
اور پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو مخاطب کر کے کہا کہ مال غنیمت کے جھگڑے میں پڑھ کر اپنے تعلقات کو خراب نہ کریں، بلکہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کے حکم کو تسلیم کریں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان مالوں کو جس طرح تقسیم کریں انہیں قبول کریں اور ہر کام میں اللہ کی اطاعت کو اپنا شعار بنا لیں، اور اگر تم سب فی الواقع اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں راضی برضا ان احکامات کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم، سچے مومن تو وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات انہیں سنائی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ مال و دولت ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں درجات ہیں، بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ اب ان سب آیات میں مومنوں کے سامنے چند علامات کا ذکر کر کے بتایا جا رہا ہے کہ مومن ہونے کا دعویٰ تو وہی کر سکتے ہیں جن میں یہ علامات پائی جاتی ہیں، یعنی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سچے مومنوں کی علامات بتائی ہیں، جن میں سر فہرست تو یہ ہے کہ جب ان کے جھگڑے تنازعات کے درمیان اللہ کا ذکر یا اس کا حکم آ جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں اور وہ اس کی نافرمانی سے کانپ اٹھتے ہیں۔ اور دوسری علامت یہ بتائی گئی کہ جب ان پر اللہ کے احکامات بیان کیے جائیں تو وہ سمیعنا و اطعنا کو پر عمل کرتے ہوئے اس کی اطاعت کرتے ہیں، یعنی ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، جس سے ان کے ایمان میں پھر مزید اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ ایمان ایک ہی حالت پر نہیں رہتا، بلکہ اللہ کی فرما برداری سے اس میں اضافہ اور اللہ کی نافرمانی کرنے سے اس میں کمی واقع ہوتی رہتی ہے۔ پھر تیسری علامت مومنوں کی یہ بتائی گئی کہ جس کام کا انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ اس کے اسباب تو اختیار کرتے ہیں، مگر ان کا بھروسہ ان اسباب پر نہیں ہوتا بلکہ اللہ پر ہوتا ہے۔ اپنی پوری کوششوں کے بعد وہ اس کے انجام اور نتیجہ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، یعنی توکل اللہ کی ایک بہترین مثال بتائی گئی ہمیں ان آیات میں۔ پھر مومن لوگوں کی چوتھی علامت یہ ہے کہ وہ نماز کو اس کے پورے آداب اور حقوق کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور پانچویں علامت ان آیات میں یہ بتائی گئی کہ وہ اپنے مالوں میں سے اللہ کے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں، مثلا حج و عمرہ اللہ کا لوگوں پر حق ہے، اور زکوٰۃ میں اللہ کا اور بندوں کا دونوں کا حق ہے۔ اسی طرح نفلی صدقات اپنے غریب غربا، فقراء اور مساکین کے لیے ہوتے ہیں۔ پھر آیاتوں کے آخر میں ان سچے مومنوں کے درجات بتائے گئے اور کہا گیا کہ جن ایماندار لوگوں میں، مومن لوگوں میں یہ 5 علامات پائی جاتی ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے پکے سچے مومن قرار دے دیا ہے۔ ایسے ہی مومنوں کے لیے اللہ کے ہاں عظیم اور بلند درجات ہوں گے، بخشش بھی ہوگی اور عزت کی روزی بھی ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ پہلی آیت میں جن 3 علامات کا ذکر کیا گیا ہے وہ قلبی عبادت سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی اللہ کا ذکر درمیان میں آ جانے سے دلوں کا دہل جانا، اللہ کی آیات سے ایمان میں اضافہ ہو جانا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا، اور نماز بدنی عبادت ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ مالی عبادت ہے، یعنی تینوں عبادتوں کا ذکر کیا گیا، قلبی عبادت، بدنی عبادت اور مالی عبادت۔ اور بعض علماء نے ان میں یہ نسبت بھی قائم کی ہے کہ قلبی عبادت کے بدلے اللہ تعالیٰ درجات میں بلندی عطا کرتا ہے، اور بدنی عبادت کے عوض اللہ تعالیٰ انسان کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور مالی عبادت کے عوض اللہ تعالیٰ عزت کی روزی میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ آیت 5، جیسا کہ آپ کا پروردگار آپ کو آپ کے گھر سے جنگ بدر کے موقع پر حق کام کے لیے نکال لایا تھا، مسلمانوں کو بھی ایسے ہی نکلنا چاہیے تھا۔ حالانکہ مومنوں کا ایک گروہ اس بات کو پسند نہیں کرتا تھا، وہ آپ سے حق کے بارے میں جھگڑا کرتے تھے، حالانکہ حق ظاہر ہو چکا تھا۔ ان کا حال یہ تھا جیسے وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں اور وہ موت کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہارا ہوگا، اور تم یہ چاہتے تھے کہ غیر مسلح گروہ تمہارے ہاتھ لگ جائے، جبکہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ اللہ حق کو حق کر دکھائے اور باطل کو مٹا دے۔ یہ بات مجرموں کو ناگوار ہو،
ہاں یہ بات مجرموں کو ناگوار ہو۔ اور جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جواب میں فرمایا کہ میں پے در پے 1000 فرشتے تمہاری مدد کو بھیج رہا ہوں۔ یہ بات اللہ نے صرف تمہیں اس لیے بتا دی کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ یقیناً اللہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ اب غزوہ بدر کے بعد اموال غنیمت کے متعلق اور مومنوں کو نصیحت و ہدایات جاری کرنے کے بعد ان آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ غزوہ بدر کی ابتدا کن حالات میں اور کیسے ہوئی تھی۔ صورتحال ایسی تھی کہ کفار مکہ کے ظلم و ستم سے مجبور ہو کر اور لٹ پٹ کر مسلمان ہجرت کر کے مدینے آ گئے تھے، مگر ان کفار نے پھر بھی مسلمانوں کا پیچھا نہ چھوڑا تھا اور اکا دکا چھوٹے چھوٹے حملے بھی کر چکے تھے اور آئندہ مسلمانوں کے مکمل طور پر استحصال کی وہ تدبیریں سوچ رہے تھے۔ ان حالات میں پھر مسلمانوں نے یہ سوچا کہ قریش کی تجارتی جو شاہراہ ہے، جو سڑکیں ہیں، ان کی ناکہ بندی کر دی جائے۔ اور جو ہی ان کو پھر قافلے کی خبر ملی جو ابو سفیان لے کر آ رہا تھا، مال و غنیمت سے بھرا ہوا قافلہ تھا، مسلمانوں نے ارادہ کیا کہ اس قافلہ پر حملہ کر دیا جائے۔ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسیسہ کو جاسوس بنا کر بھیجا تاکہ وہ معلوم کر کے آئے کہ ابو سفیان کا قافلہ کس حال میں ہے۔ جب بسیسہ واپس آئے تو اس وقت گھر میں میرے اور رسول اللہ کے سوا کوئی نہ تھا۔ بسیسہ نے خبر سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور فرمایا ہمیں قافلے کی طلب ہے، لہٰذا جس کے پاس سواری ہو وہ ہمارے ساتھ چلے۔ تو بعض لوگوں نے دور کے مقام سے اپنی سواریاں لانے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جس کی سواری حاضر ہے وہ چلیں۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اور ادھر ابو سفیان کو کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کے اس ارادے کی خبر ہو گئی کہ وہ قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں، تو اس نے اپنا راستہ بدل کر مکہ مکرمہ واپس چلا گیا اور کافروں کا جو لشکر اس نے بلایا تھا وہ میدان بدر تک جا پہنچا۔ اور دوسری طرف جو مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تجارتی قافلہ پر حملے کی غرض سے نکلے تھے، جب انہیں معلوم ہوا کہ اب ہم 313 نہتے آدمیوں کو شاید کفار کے 1000 مسلح لشکر سے جنگ کرنا پڑے گی، تو ان میں سے کچھ لوگوں کو یہ بات سخت ناگوار گزری، جس کا ذکر ان آیات میں بھی آیا۔ موت انہیں اپنا منہ کھولے سامنے نظر آ رہی تھی۔ ان کا تقاضا یہ تھا کہ جب اللہ نے ہمیں 2 گروہوں یعنی تجارتی قافلہ یا کفار کا لشکر میں سے ایک کا وعدہ کیا ہے تو پھر ہمیں تجارتی قافلے کا رخ کرنا چاہیے جو کہ غیر مسلح ہے اور آدمی بھی تھوڑے ہیں اور مال بھی بہت زیادہ ہمارے ہاتھ آئے گا۔ مگر اللہ کی حکمت تو کچھ اور تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کفار سے مارکے کو ہی درست قرار دیتے تھے۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی مشورہ کرنا ضروری سمجھا، بالخصوص انصار سے، کیونکہ انصار اپنے معاہدے کی روح سے اس بات کے تو پابند تھے کہ اگر مدینہ پر کفار کا حملہ ہوا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے، مگر حملہ مدینہ پر نہیں تھا، لہٰذا ان انصار سے مشورہ بہت ضروری تھا۔ اس مشورے کی روح سے درج ذیل حدیث بھی ہم سامنے دیکھتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان کے نکل جانے کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آراز فرمایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آراز کیا۔ پھر سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ شاید ہماری طرف ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم کود جائیں گے، اور اگر آپ ہمیں برق الغماد تک گھوڑے دوڑا کر ہلاک کر دینے کا حکم دیں تو ہم تعمیل کریں گے۔ اور مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم وہ بات نہیں کریں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی کہ تم اور تمہارا پروردگار دونوں جا کر لڑو، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بھی لڑیں گے اور بائیں بھی، آگے بھی لڑیں گے اور پیچھے بھی،
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمکنے لگا اور ان کے اس قول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دیا۔ چنانچہ اس مشورے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے مسلح لشکر کی طرف بڑھنے کا ارادہ کر لیا، اور اللہ تعالیٰ کی بھی یہی مشیت تھی کہ حق و باطل میں فیصلہ کن معرکہ ہو، اور اسی طرح مسلمانوں کو پوری طرح جانچنے کے بعد کامیابی سے ہمکنار کرے اور اپنا وعدہ پورا کرے۔ دوسری طرف ابو جہل کی ضد کافروں کو مقابلے کے میدان میں گھسیٹ لے آئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ جس طرح حق و باطل کے معرکہ میں کفر کا سر توڑنا چاہتا تھا، اس کے اسباب بھی پیدا ہو گئے۔ اور ان آیتوں میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو تنبیہ بھی کر دی جو اس وقت جنگ سے جان چھڑانا چاہتے تھے اور قافلے پر حملہ کر کے مال و غنیمت، مال تجارت جو تھا وہ سب حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو تنبیہ کی کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے اس کے مطابق چلیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ بھی کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں میں سے ایک گروہ تمہارے حق میں سے نگوں کر دے گا، تو پھر تمہیں کس چیز کی فکر ہے۔ پھر آگے آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے جنگ بدر کی رات فریاد کر رہے تھے، جب بدر کے مقام پر دونوں لشکروں نے آمنے سامنے ڈیرے ڈال لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسلمان کافروں کے مقابلے میں تہائی سے بھی کم ہیں، نہتے بھی ہیں اور سامان رسد بھی موجود نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ایک خیمہ نصب کرنے کا حکم دیا جسے عریش کہتے ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات اللہ کے حضور دعائیں اور آہوزاری میں گزار دی۔ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین پر نظر ڈالی تو وہ 1000 تھے اور مسلمان 313 تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رو ہو کر دونوں ہاتھ پھیلا دیے، پھر اپنے اللہ سے فریاد کرنے لگے۔ آپ نے اس طرح دعا کی، اے اللہ تو نے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کر۔ اے اللہ اگر مسلمانوں کی اس جماعت کو تو نے ہلاک کر دیا تو پھر زمین پر تیری عبادت نہ ہوگی۔ آپ کافی دیر قبلہ رو ہو کر ہاتھ پھیلائے رہے، یہاں تک کہ چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی۔ اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے چادر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر ڈالی، پھر پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹ گئے اور کہا، اے اللہ کے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے آہوزاری کرنے میں حد کر دی، بے شک اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ میں پے در پے 1000 فرشتے تمہاری مدد کو بھیج رہا ہوں۔ اور پھر اس جنگ میں مسلمانوں نے اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو اترتے ہوئے بھی دیکھا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک کافر کے پیچھے دوڑ رہا تھا کہ اسے اوپر سے ایک کوڑے کی آواز آئی اور سوار کی بھی آواز آئی۔ وہ سوار کہہ رہا تھا کہ ہزوم آگے بڑھ، یہ غالباً اس کے گھوڑے کا نام تھا۔ اتنے میں اس مسلمان نے دیکھا کہ وہ کافر اس کے سامنے چت پڑا ہے، اس کی ناک پر نشان تھا اور اس کا سر پھٹ گیا تھا، گویا کسی نے اسے کوڑا مارا ہے، پھر اس کا سارا جسم سبز ہو گیا۔ وہ انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سارا ماجرا بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سچ کہتے ہو، یہ فرشتے تیسرے آسمان سے مدد کے لیے آئے تھے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبریل امین ہیں، اپنے گھوڑے کا سر تھامے ہوئے، اور ان پر لڑائی کے ہتھیار ہیں۔ انہی روایات سے پھر پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں نے 70 کافروں کو اس جنگ میں قتل کیا اور 70 کو قید کیا۔ اور پھر ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فرشتوں کے نازل ہونے کی اطلاع صرف اور صرف ان کو ثابت قدم رکھنے کے لیے دی تھی، یعنی اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کے بغیر بھی مدد کر سکتا تھا اور تمہیں کامیابی سے ہمکنار کر سکتا تھا، اور اگر فرشتے بھیج کر مدد کی تو بھی اسی کی مدد تھی، یعنی پہلے تمہیں اطلاع کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ تمہیں اپنے سے کہیں 3 گنا زیادہ کافروں کو دیکھ کر، اور وہ بھی مسلح لشکر کو دیکھ کر، تم لوگ حوصلہ نہ چھوڑ بیٹھو۔ یہ اطلاع فقط تمہارا حوصلہ بڑھانے اور تمہیں ثابت قدم رکھنے کی وجہ سے ہی دی گئی تھی۔ آیت 11، اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ،
اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے اپنی طرف سے تمہارا خوف دور کرنے کے لیے تم پر غنودگی طاری کر دی اور آسمان سے تم پر بارش برسا دی تاکہ تمہیں پاک کر دے اور شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست تم سے دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے، جب آپ کا پروردگار فرشتوں کو حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا مسلمانوں کے قدم جمائے رکھو، میں ابھی کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا، پس تم ان کی گردنوں اور ہر جوڑ پر ضربیں لگاؤ۔ یہ اس لیے تھا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سخت سزا دینے والا ہے۔ اب یہاں پر پھر ان آیات سے ان قدرتی اسباب کا ذکر شروع ہوتا ہے جو بلاخر مسلمانوں کے فتح کا سبب بنے تھے، اور یہ اسباب 4 تھے۔ بالفاظ دیگر اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی 4 طریقے سے مدد فرمائی تھی، اور وہ 4 طریقے کون سے تھے، اور اس ذکر سے اس طرف بھی اشارہ کرنا مقصود ہے کہ جب اس جنگ میں فتح کے قدرتی اسباب کا بہت زیادہ عمل دخل ہے تو پھر تم مال غنیمت پر تنازع اور قبضہ کیسے کر سکتے ہو؟ یہ تو محض اللہ کی طرف سے تمہیں میسر آیا ہے، لہٰذا یہ مال اللہ اور اس کے رسول کا ہی ہونا چاہیے، اللہ کا رسول جیسے چاہے اسے تقسیم کرے۔ ہوا یہ تھا کہ میدان بدر میں مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے کافر پہنچ کر ایک پکی زمین پر اپنا پڑاؤ ڈال چکے تھے، اور جو جگہ مسلمانوں کو پڑاؤ کے لیے میسر آئی تھی وہ ریتلی تھی، بلندی پر واقع تھی، اور وہاں پانی نام کو نہ تھا، اس کے بجائے گرد و غبار اڑ رہا تھا۔ مسلمانوں کو ایک تو پیاس نے ستایا ہوا تھا، دوسرے وضو اور طہارت کے لیے بھی پانی نہیں مل رہا تھا، تیسرے سامنے کافروں کے مسلح لشکر کو دیکھ کر سخت گھبراہٹ میں مبتلا ہو رہے تھے، اور شیطان طرح طرح کے وسوسے ان کے دلوں میں ڈال رہا تھا کہ تمہیں خوراک تو درکنار، پینے کو پانی بھی میسر نہیں، تو پھر بھلا تم اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کیسے کر سکو گے؟ اس حال میں پھر اللہ تعالیٰ کی مدد یوں مسلمانوں کے شامل حال ہوئی کہ رات کو زور سے بارش ہوئی، جس کے 3 فائدے ہوئے۔ مسلمانوں نے بڑے بڑے حوض بنا کر پانی جمع کر لیا، انہیں پینے اور نہانے دھونے کے لیے پانی میسر آ گیا۔ دوسرا، نیچے سے ریت جم گئی، جہاں پہلے قدم پھسلتے جاتے تھے وہاں جمنے شروع ہو گئے، اور اس طرح وہ سب شیطانی وسوسے دور ہو گئے جو شیطان مسلمانوں کے دلوں میں مسلسل ڈال رہا تھا۔ نمبر 3، پھر وہاں پہ پانی کا ریلا جو بہہ کر کفار کے لشکر کی طرف گیا تھا تو وہاں کیچڑ اور پھسلن ہو گئی۔ یہ اللہ کی مدد کی پہلی صورت تھی، یعنی یہ بارش مسلمانوں کی فتح کے اسباب میں سے پہلا سبب بنی۔ اور دوسری صورت یہ تھی کہ جنگ کی ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر غنودگی طاری کر دی، جس کا اثر یہ ہوا کہ ایک تو بدن سے تھکاوٹ دور ہو گئی، دوسری کافروں کی جو ہیبت ذہنوں پر سوار تھی وہ بھی دور ہو گئی، تازہ دم اور تازہ دماغ ہونے کی وجہ سے ان میں چستی بھی پیدا ہو گئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ساری رات عریش میں اللہ کے حضور فریاد اور آہوزاری کرنے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پر باہر نکلے تو اس وقت غنودگی کی کیفیت طاری ہو گئی، اور جب اس حالت سے سنبھلے تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور آپ یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، یعنی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے کافروں کے قتل ہو جانے کی خبر دی، اور ان کے قتل کی جگہیں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دکھلا بھی دیں۔ پھر اس جنگ کی فتح کے تیسری صورت یہ ہوئی کہ اللہ نے میدان جنگ میں مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کا لشکر بھیج دیا، جیسا کہ ہم نے اوپر بھی پہلے بھی پڑھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جن کافروں کی موت فرشتوں کے ہاتھوں واقع ہوتی، ہم اس لاش کو پوری طرح پہچان لیتے تھے۔ فرشتوں کی آمد سے جہاں مسلمانوں کے دلوں کو ایک قرار اور ثبات حاصل ہوا، وہاں کافر سخت بددل اور مرعوب ہو گئے اور پریشان حال بھی ہو گئے۔ اور جنگ کی فتح کی چوتھی جو صورت تھی وہ انشاءاللہ تعالی ہم آگے آیتوں میں پڑھیں گے، لیکن مختصراً یہ کہ جب جنگ پورے زوروں پر تھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت اور کنکریوں کی ایک مٹھی لی اور اسے کافروں کے لشکر کی طرف پھینک دیا اور فرمایا شاہت الوجوہ، اس ریت کے ذرات نے کافروں کی آنکھوں میں بہت جا کے لگے اور جس سے وہ آنکھیں ملتے رہ گئے اور انہیں کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو موقع دیا کہ وہ کافروں کو بے دریغ قتل کرتے جائیں۔
اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ مٹھی بھر ریت کے ذرات آخر سب کافروں تک کیسے پہنچ گئے؟ پھر یہ ذرات آنکھوں میں ہی کیوں جا لگے؟ کسی اور جگہ بھی لگ سکتے تھے۔ آنکھ تو انتہائی مختصر حصہ ہے جسم کا۔ پھر لازمی طور پر ایک مسلمان کی عقل کو یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم اور اللہ تعالیٰ کا ہی فعل تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کا کام تھا، جس کا صدور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں معجزے کے طور پر ہوا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کام کی نسبت براہ راست اپنی طرف کی ہے کہ یہ مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ غزوہ بدر کے باقی کے حالات اس سورہ کی اگلی آیات میں ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے راستے میں ہر قسم کے جہاد میں فتح و کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔